حال ٹھیک ہو تو تاریخ گواہ ہے کہ آئے ہوئے عذاب اللہ جل جلالہ نے ٹھالے ہیں، اور ان کی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہے۔ مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پاؤں مارتے ہیں اور زمین سے کہتے ہیں ٹھہر جا، آیا میں نے آپ پر انصاف نہیں کیا؟ تاریخ گواہ ہے آج تک مدینہ پر زلزلہ نہیں آیا۔ آج ہمارے لوگ کہتے جناب والا اعمال سے کچھ نہیں ہوتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کا حوالہ دیتے اور فرماتے جناب والا میں نے آپ پر انصاف کا عمل نہیں کیا، آپ ہل کیوں رہی ہو؟ اسی طریقے سے پہاڑ سے آگ نکلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس آگ کو واپس دھکیل دو، انہوں نے چادر کے ذریعے سے اس آگ کو واپس دھکیلا ہے اور جس پہاڑ سے نکلا تھا وہاں پر واپس کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دریائے نیل نے سرکشی اختیار کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا بھیجا ہے اور کہا اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، ورنہ اگر سرکشی اختیار کرتے ہو تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی سرکشی ایک رکے اور ایک خط کے ذریعے سے ختم فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا عمل یہ تھا کہ بیت المقدس میں انہیں بلایا گیا اور وہاں کے گورنر نے ان سے کہا کہ یہاں کے لوگ بغیر لڑائی کے بیت المقدس حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے امیر المؤمنین، آپ کے خلیفہ، ان سے ہماری مذاکرات ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے ہیں ایک اونٹ ایک غلام کو لے کر، اور وہاں جب گئے ہیں جہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے، غلام کے ساتھ اونٹ پر باری مقرر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو باری غلام کی ہوتی ہے اور اونٹ کا مہار تاما ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ گورنر آتے ہیں جناب والا آپ کے لیے میں نے ایک جوڑا تیار کیا ہے، برائے مہربانی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ اس جوڑے کو چینج کر لیں، تبدیل کر لیں۔ اس جوڑے میں 12 پیون لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ہو کر فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمیں اللہ جل جلالہ نے کپڑوں کے ذریعے سے عزت نہیں دی ہے۔ آج کل دنیا میں لوگ کپڑوں اور گاڑیوں کے ذریعے سے پرکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے کہتے ہیں ہمیں اگر اللہ نے عزت دی، ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے ان کے کپڑوں کے پیون کو گنا ہے، کپڑوں میں 12 پیون لگے ہوئے تھے اور 12 پیون لگے ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے حوالے کی ہے اور کہا یہ لے لو، ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب امیر المؤمنین آئے گا، غلام کی باری ہوگی، کپڑوں میں 12 پیون ہوں گے، اس لیے ہم ایسے اشخاص سے نہ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہمیں آرڈر ہے۔ تو یہ عمل تھے صحابہ کے۔ ہم کہتے ہیں عمل سے کچھ نہیں ہوتے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سب کچھ عمل سے بنتا ہے۔ اور قرآن نے بھی سارے وعدے اعمال پر کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ جل جلالہ فرمانے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، یہ قریے والے، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے ایمان لائے، تقوی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ایمان لائے، تقوی اختیار کر رہے، ایمان لانا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے زمین آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیں گے، زمین آسمان کے خزانے اللہ جل جلالہ تقوی اور ایمان پر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایمان اور تقوی کیا ہے بتائیے نا، کیا ہے؟ عمل ہے نا۔
جواب دو تاکہ مجھے آپ کے جاگنے کا پتہ چلے، ایسے نہیں کہ ہوائی فائرنگ ہوتا رہے۔ ایمان اور تقوی عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے اگر یہ دو اعمال کر لے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ جل جلالہ فرما رہے زمین آسمان کے خزانے کھول دوں گا۔ اور میرا عزیز ساتھی دوسری آیات میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اللہ جل جلالہ فرما رہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری چیزیں تقوی پر ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید کے متعلق فرماتے ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے قرآن مجید سے ہدایت پا سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے ان للمتقین مفازا، اگر کوئی شخص پرہیزگار ہوگا اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے انعامات تیار کیے ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، جنت کی ساری نعمتیں اللہ جل جلالہ فرما رہے میں نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اس کے لیے لازمی جز یہ ہے کہ دنیا میں وہ تقوی اختیار کر لے، وہ پرہیزگاری اختیار کر لے، وہ گناہوں سے بچ جائے، وہ اللہ رب العزت کے امر پر عمل کرنے والا بن جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بن جائے۔ تو سارے کے سارے انعامات تقوی پر ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے جنت کے انعامات مل جائے، دنیا بھی میری اچھی ہو، آخرت بھی میری اچھی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی اختیار کرنے پر یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر کوئی شخص دنیا میں نیک عمل کر لے، آج لوگ ہم کہتے عمل سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ قرآن میں کہتے من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ جل جلالہ نے تاکید فرمائی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، علماء واقف ہے لام تاکید کی ہے، آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کا معنی یوں بنے گا ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، لازمی طور پر۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی میں اس کا بہتر بنا دوں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ فرما رہے وہ بدلہ دوں گا، وہ جزا دوں گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو میرا عزیز ساتھی وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے دنیاوی اور اخروی زندگی بن جائے، اس کے لیے ایک ہی نسخہ عمل اور تقوی ہے، ایمان اور تقوی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اختیار کرے گا اللہ جل جلالہ کو دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں اس کا بنا دے گا۔ میرا عزیز ساتھیو آخری بات کر کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہو عذابات آ رہے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کیوں آ رہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بر و بحر کے فسادات کی وجہ سبب علت لوگوں کے اعمال ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو ان عذابات سے کیسے بچا جائے؟ کیا اس کا حل قرآن نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سنو، بالکل کیا ہے۔
اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے علوم میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے علوم میں, کہا جو شخص, جو قوم, جو لوگ, جو افراد یہ چاہے کہ وہ عذاب سے بچے, ان کے لیے 3 اعمال ضروری ہے. کتنے اعمال؟ 3 اعمال ضروری ہے. نمبر 1, اور انہوں نے ہر ایک عمل کے لیے قرآن مجید سے استدلال کی دلیل پکڑی ہے. عمل نمبر 1, قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر کوئی شخص شکر ادا کرے گا اللہ جل جلالہ فرمانے میں اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا. مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اگر کوئی گھر ہوگا, اس شخص کے پاس اگر پیسے ہوں گے, اس شخص کے پاس بیٹے ہوں گے, اس شخص کے پاس جو بھی سرمایہ ہوگا, اللہ جل جلالہ کو عذاب میں اس کو ہلاک نہیں کریں گے, عذاب میں اس کو خراب نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے شکر ادا کیا, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ جل جلالہ فرما رہے اس سے شکر ادا کیا اس میں اضافہ کروں گا. اگر بیٹا ہے کہ اللہ جل جلالہ 2 کر دیں گے, اگر گھر 1 ہے اللہ رب العزت 2 کر دیں گے, اگر گاڑی 1 ہے اللہ رب العزت 2 کر دیں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. وہ عذاب میں ختم نہیں ہوگا, عذاب میں ختم نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر اللہ کا وعدہ. دوسرا عمل, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ, جو قوم, جو شخص, جو افراد یہ چاہتے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں, اسے استغفار کو لازمی پکڑنا ہے, کیونکہ استغفار کے متعلق آتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار میں بھی یہی وعدہ ہے. تیسرا عمل دعا ہے, جو شخص دعا مانگے گا, یا اللہ جو عمل کر رہا ہوں اس کو قبول فرما. قرآن سے استدلال کیا ہے, ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤہ, اس آیات سے استدلال کیا ہے. تو یہ 3 اعمال جو اشخاص, جو افراد, جو اقوام کریں گے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. وہ 3 اعمال کیا ہے؟ نمبر 1 شکر, نمبر 2 استغفار, نمبر 3 دعا. اللہ رب العزت سے دعا کرے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا. ناظرین, آج ہم لائے ہیں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے الطیب ٹریڈر کی طرف سے ایک بہترین تحفہ. یہ تحفہ ایکو پریشر پوائنٹ کلپ کے نام سے مارکیٹ میں جانا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہاں پر موجود ایک پوائنٹ ہیگو پوائنٹ, اور یہاں پر موجود دوسرا پوائنٹ جو ہے نیگوان پوائنٹ, LI4 اور P6 جو میڈیکلی جانا جاتا ہے, یہ اس پر پریشر ریلیز کر کے شوگر, ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن مارکیٹ میں یہ اصل میں آن لائن سیل ہوتا ہے, آن لائن فروخت ہوتا ہے, تو اصل ملتا نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ آن لائن کسٹمر کو بیچتے ہیں, کسٹمر جب چیک کرتے ہیں تو وہ 2 نمبر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اصل جو ہے وہ میگنیٹ کا ہے, اور میگنیٹ والا کہیں ملتا نہیں ہے. تو آج ہمارا کمپنی الطیب ٹریڈر آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو میں بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ جب منگائے تو بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میگنیٹ والا ہے. دیکھیے اس کے اثر کو دیکھیے. تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے, آپ لوگ شوگر کے مریض ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہے, ذہنی دباؤ کے مریض ہے, تو آپ لوگوں کے لیے ہم پیش کریں الطیب ٹریڈر کی طرف سے. آپ اس نمبر پر رابطہ کریں, آرڈر کریں, انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں ورکنگ ڈے میں آپ کو مل جائے گا. اس نمبر پر رابطہ کریں آرڈر کے لیے.